پہلے، اس کے وقت سے 5 سال پہلے آپ اس مردم شماری کو کروائیں گے، اور اسی کے نتیجے میں 2023 میں یہ مردم شماری اپنے وقت سے 5 سال پہلے ہو رہی ہے۔ یاد رہے کہ 2017 میں جب یہ مردم شماری ہوئی تھی تو یہ 18 سالوں کے بعد ہوئی تھی، 18 سالوں کے بعد ہوئی تھی، اور اب جو یہ مردم شماری ہو رہی ہے یہ صرف 5 سال کے بعد ہو رہی ہے، اور یہ 5 سال کے بعد ہونا یہ کسی اور نے نہیں، یہ ایم کیو ایم کی ایگریمنٹ اور ایم کیو ایم نے کروایا۔ اب جب جو مردم شماری شروع ہوئی تو ہم نے ایک پوری کیمپین لانچ کی اس لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے، مردم شماری کے ڈپارٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اور یہ جو انیومریٹرز آ رہے تھے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم نے پوری پارٹی نے اپنے سارے کام چھوڑ کر ایم کیو ایم نے صرف اس کام پہ 3 مہینے پہلے سے ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ کام شروع کر دیا۔ میں آپ کو ابھی پوری ڈیٹیل آپ کو بتاتا بھی ہوں اور آپ کے سامنے جو رکھتا ہوں ڈیٹ وائز میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ہم نے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ دیکھیں یہ اتنا بڑا انسانی مسئلہ ہے، یہ قومی مسئلہ ہے، یہ میرے شہر کا، میرے صوبے کا، میرے ملک کا مسئلہ ہے کہ اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، اس پہ ہر پارٹی اپنا رول پلے کرے، کنٹریبیوٹ کرے، اس پہ سیاست نہ کرے۔ غضب خدا کا ایک پارٹی ایسی نہیں ہے خاص طور پر سندھ میں اور شہری علاقوں میں کہ جس نے اس کے اوپر کوئی آواز اٹھائی ہو، کوئی کیمپ لگایا ہو، کوئی اپنے لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ جا کر ملاقاتیں کی ہوں، کوئی کسی جا کر بیورو آف اسٹیٹسٹک والوں سے کوئی جا کر ملاقات کی ہو، کسی عہدیدار سے صوبائی ملے ہوں، کسی وفاقی عہدیدار سے ملے ہوں، کوئی وزیر اعظم سے ٹائم مانگا ہو ملنے کا، کوئی احسن اقبال صاحب سے جو اس کے وزیر اس سے ٹائم، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اچھا ہم نے کچھ بھی نہیں کہا، ہم چلاتے رہے اور ہم مسلسل اس کے اوپر ایکٹیویٹیز کرتے رہے، بتاتے رہے اور پن پوائنٹ کرتے رہے کہ کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، اور اس سلسلے میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم نے کیا کچھ کیا۔ دیکھیے ہم نے 9 فروری کو آج ہم اپریل میں بیٹھے ہیں، اپریل کا مہینہ ہے یہ، اپریل کی آج جو ہے وہ 14 تاریخ ہے، 13 تاریخ ہے، آج اپریل کی 13 تاریخ ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں 9 فروری کو اجلاس ہوا بہادر آباد میں ایم کیو ایم پاکستان کے ذمہ داروں کا، جس میں مردم شماری کے حوالے سے آگہی مہم کا آغاز کیا ہم نے 9 فروری کو۔ 11 فروری کو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، الیکٹرانک میڈیا کے صحافیوں سے بہادر آباد میں بلا کر ہم نے پورا ان کو بریف کیا اپنا پلان۔ 14 فروری کو مردم شماری کے موضوع پر ڈاکٹر فاروق ستار کی سربراہی میں رابطہ کمیٹی اور مرکزی شعبہ جات کا اجلاس ہوا اور ہم نے اس کو پریس میں شائع کیا۔ 16 فروری کو ڈسٹرکٹ ایسٹ میں کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے مردم شماری کے حوالے سے میڈیا ٹاک کی۔ پھر 18 فروری کو احتساب عدالت کے باہر میں نے جو ہے مصطفیٰ کمال نے جو ہے وہ مردم شماری کے حوالے سے پریس ٹاک کی۔ 18 فروری کو سینئر ڈپٹی کمشنر نصیر جلیل کی سربراہی میں رابطہ کمیٹی بہادر آباد مرکز میں اجلاس ہوا، جس میں پوری مردم شماری کے حوالے سے ہونے والے جو اس وقت تک کے حالات تھے اس کے اوپر ہم نے اپنا پلان، ایکشن اور پلان بنایا اور آگے ہم نے اس کو میڈیا کو تمام چیزیں جو ہے وہ جاری ہوئی۔ پھر خالد مقبول صدیقی بھائی نے 19 فروری کو میڈیا کے ذریعے، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے تب اس میں اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ پھر 20 فروری کو فاروق ستار بھائی بہادر آباد میں مردم شماری کے حوالے سے انہوں نے بالکل ایک بھرپور پریس کانفرنس کی ہے 20 فروری کو۔ پھر 22 فروری کو سینئر ڈپٹی کنوینر فاروق ستار نے بذریعہ ویب پورٹل ڈیجیٹل مردم شماری میں اپنے اندراج کرانے کی اپیل جو ہے وہ جاری کی۔ پھر خالد مقبول صدیقی بھائی نے ایم کیو ایم پاکستان مرکز بہادر آباد میں ڈیجیٹل مردم شماری کی مانیٹرنگ کا سیل کا ہم نے ایک مانیٹرنگ سیل بنایا یہاں پر، جس کا 24 فروری کو ہم نے اس کا افتتاح کیا۔ 25 فروری کو مصطفیٰ کمال بذریعہ ویڈیو پیغام ہم نے ڈیجیٹل مردم شماری کے حوالے سے پوری قوم کو کہا کہ اپنی اس کا اندراج کرائیں۔ 26 فروری کو فاروق ستار صاحب ایم کیو ایم پاکستان کے تحت شہر کے مختلف علاقوں میں قائم ڈیجیٹل مردم شماری کی آگاہی کیمپس کا جو انہوں نے کیمپس لگائے تھے اس کا فاروق بھائی نے جا کر افتتاح کیا اور جا کر دورہ کیا۔ یہ بات ہے 26 فروری کی۔ اس کے بعد 27 فروری کو مصطفیٰ کمال بہادر آباد میں ہم نے جو مردم شماری ڈیجیٹل مردم شماری کے حوالے سے میں نے پریس کانفرنس کی۔ یہ بات ہے 27 فروری کی۔ 1 مارچ کو ایم کیو ایم پاکستان خود شماری کی ڈیڈ لائن میں توسیع کا مطالبہ کیا۔ ہم نے 1 مارچ کو یہ جو خود شماری ہو رہی تھی، یہ جو خانہ شماری ہو رہی تھی، ہم نے 1 مارچ کو اس کا مطالبہ کیا اور جو ہماری بات
اس وقت اپروو کر لی گئی اور اس کی ڈیٹ کو بڑھانے کا مطالبہ کیا. 2 مارچ کو سینئر ڈپٹی کنوینر فاروق ستار بھائی نے مردم شماری کے حوالے سے بہادر آباد میں پریس کانفرنس کی. 3 مارچ کو سینئر ڈپٹی کنوینر عبدالوسیم بھائی کا ادارہ شماریات کے چیف کو خط ڈیجیٹل مردم شماری کے شدید تحفظات کا اظہار کیا. پھر ہم نے 3 مارچ کو ہی رابطہ کمیٹی کے اراکین روب صدیقی اور حسان صابر نے سندھ ہائی کورٹ میں ڈیجیٹل مردم شماری کے حوالے سے آئینی درخواست جمع کرائی. یہ 3 مارچ کو. 4 مارچ کو سندھ اسمبلی میں ایم کیو پاکستان کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر علی خورشیدی بھائی نے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کی اور مردم شماری میں پیش آنے والے مسائل سے آگاہ کیا. 5 فروری کو کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے بہادر آباد پارک میں کارکنان کے جنرل اجلاس میں ڈیجیٹل مردم شماری کے حوالے سے شدید تحفظات سے آگاہ کیا اور عوام میں آگہی مہم کو تیز کرنے کی ہدایت جاری کی. پھر 8 مارچ 2023 سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم پاکستان کی پارلیمانی لیڈر رانا انصار باجی نے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کر کے مردم شماری میں پیش آنے والے مسائل سے آگاہ کیا. پھر 9 مارچ کو سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم پاکستان کے پارلیمانی لیڈر رانا انصار باجی نے حیدرآباد ڈسٹرکٹ کے ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کر کے مردم شماری میں پیش آنے والے مسائل سے آگاہ کیا. 12 مارچ کو کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی، سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال اور صادق افتخار بھائی اسلام آباد اور روب صدیقی بھائی اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ڈیجیٹل مردم شماری کے حوالے سے تفصیلی ملاقات کی. پھر اسی میں ہم نے پھر ڈیٹ کو بڑھانے کا ہم نے ان سے مطالبہ کیا اور شام تک انہوں نے آرڈر جاری کیا کہ ہم اس کی ڈیٹ کو بڑھاتے ہیں. 12 مارچ کو ہماری ملاقات ہو رہی ہے وزیر اعظم سے. 15 مارچ کو سینئر ڈپٹی کنوینر فاروق ستار کی مردم شماری کے حوالے سے اسی بہادر آباد میں بھرپور پریس کانفرنس کر کے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا. 18 مارچ کو ایم کے پاکستان کا باغ جنہ میں جلسہ ہوا. مردم شماری کے حوالے سے ہم نے اپنے تمام تحفظات کا ہم نے وہاں پر اعادہ بتایا اور سب لوگوں کو. 20 مارچ کو مصطفیٰ کمال فاروق ستار بہادر آباد میں ہم نے اسی جگہ سے بیٹھ کر اس وقت تک جو آؤٹ کمز تھی ہم نے یہاں سے بیٹھ کر 20 مارچ کو اور ایک پریس کانفرنس کر کے حکام کو ساری باتیں بتائیں. 22 مارچ کو خالد مقبول صدیقی بھائی نے بہادر آباد میں ذمہ داران کے اجلاس سے مردم شماری میں ہونے والی دھاندلی پر ذمہ داران سے خطاب کیا اور ان سے اس کے لیے عوام کے اندر جا کر ان کی کمپلینس کو مردم شماری کے ڈپارٹمنٹ تک پہنچانے میں فیسیلیٹیٹ کرنے کا آرڈر جاری کیے. 24 مارچ کو سینئر ڈپٹی میں نے مصطفیٰ کمال نے پاکستان ہاؤس میں ہم نے مردم شماری کے حوالے سے سوشل میڈیا اپنے تحفظات کو اجاگر کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک میٹنگ کی بھرپور اور اسی دن ہم نے مردم شماری ہماری ریڈ لائن ہے اس نام سے ہم نے ہیش ٹیگ کا آغاز کیا اور اس ہیش ٹیگ نے تقریباً دنیا بھر میں 1,65,00,000 لوگوں تک اپنی بات پہنچائی. 1,65,00,000 5,18,000 لوگوں نے اس میں شامل ہو کر ٹویٹس کیے ہیں اور اس میں انوالومنٹ کیے اور پورے 18 دنوں تک ہم ٹاپ ٹرینڈ رہے ہیں پاکستان میں. آج بھی ہم جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ ہے پاکستان میں. اس پینل پہ آتے ہیں اور ہم نے یہ پورے پاکستان کو بتایا ہے کہ کراچی میں جو یہ زیادتی ہو رہی ہے سندھ کے شہری علاقوں میں یہ ہماری ریڈ لائن ہے. مردم شماری ہماری ریڈ لائن اس وقت پاکستان کا ٹاپ ٹرینڈ ہیش ٹیگ بنا ہوا ہے جس میں ہماری سوشل میڈیا کی ٹیم نے جس طرح سے کراچی کے لوگ اور پورے پاکستان کے لوگ دنیا بھر میں جہاں جائیں جس طرح سے انوالو ہوئے اس کی اس سے پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی. یہ تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. پھر فاروق ستار بھائی نے ایک پریس کانفرنس کی 28 مارچ کو. پھر 1 اپریل کو خالد مقبول صدیقی بھائی نے جو ہے وہ میڈیا سے بات کر کے تمام تحفظات سے آگاہ کیا. پھر 1 اپریل کو میٹ دی پریس کیا خالد مقبول صدیقی بھائی نے اور وہاں پر اپنی جو ہے وہ تمام مردم شماری کے حوالے سے اپنی کمپلینس کی ہیں. 3 اپریل کو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سینئر ڈپٹی مصطفیٰ کمال فاروق ستار اور جاوید حنیف صاحب نے ادارہ شماریات کے صوبائی چیف سے کراچی میں ملاقات کر کے مردم شماری کے حوالے سے اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا. یہ بات ہے 3 اپریل کی. 3 اپریل کو ایم کیو ایم پاکستان کے مردم شماری پر شدید تحفظات رابطہ کمیٹی کا ہم نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا. پھر 6 اپریل کو وفاقی وزیر و رکن رابطہ کمیٹی فیصل سزواری صاحب نے
سینٹ میں مردم شماری کے حوالے سے خطاب کیا اور شدید تحفظات کا اظہار کیا. پھر 6 اپریل کو ہی سینئر ڈپٹی کنوینر فیض ستار کی سربراہی میں ایم کیو ایم پاکستان کے وفد دوبارہ وزیر اعظم سے جا کر ملاقات کی ہے. ابھی 6 اپریل کو دوبارہ جا کر ملاقات کی اور اسی مردم شماری کے حوالے سے جا کر ملاقات کی ہے. 10 اپریل کو فاروق ستار سینئر ڈپٹی کنوینر فاروق ستار کی سربراہی میں ایم کیو ایم پاکستان کے وفد نے وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب سے مردم شماری کے حوالے سے جا کر ملاقات کی. پھر 11 اپریل کو کنوینر خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اور جاوید حنیف صاحب نے ادارہ شماریات کے چیف جو اس کے ہیں سندھ کے، ان سے فالو اپ میں دوبارہ کل 11 اپریل کو دوبارہ جا کر ملاقات کی ہے. پھر 12 اپریل کو خالد مقبول صدیقی صاحب، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، جاوید حنیف صاحب اسلام آباد سے آئے ہوئے جو ان کا ایک ہائی پروفیشنل ڈیلیگیشن تھا، ان سے مردم شماری کے حوالے سے 12 اپریل کو ملاقات کی. پھر 12 اپریل کو وفاقی وزیر و رکن رابطہ کمیٹی سید امین الحق کی وزیر اعلیٰ سندھ سے مردم شماری کے حوالے سے ملاقات، جس میں وفاقی وزیر احسن اقبال بھی ویڈیو لنک کے ذریعے موجود تھے. پھر 12 اپریل کو خالد مقبول صدیقی صاحب کنوینر، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار صاحب ڈپٹی کنوینر خواجہ اظہار، فیصل سواری صاحب، جاوید حنیف صاحب کی مردم شماری کے حوالے سے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں سندھ کے وزیر اعلیٰ اور وزراء سے اس حوالے سے ملاقات. یہ کل رات کی بات ہے. یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ ان سارے دنوں میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جب پوری پارٹی کا ایک کارکن سے لے کر کنوینر تک ہماری اس بات کے لیے، میں نے آپ کے سامنے ڈیٹ وائز ساری ڈیٹیل رکھی ہے اور مجھے مجبوراً یہ رکھنا پڑا ہے کیونکہ لوگ منافقت کر رہے ہیں اور لوگ ڈائیورٹ کر رہے ہیں اس کو غلط طرف، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اس مردم شماری کے ایشو کو زندہ رکھنے اور اس کو صحیح گنوانے کے لیے ایم کیو ایم کا جو کردار ہے، جو رول ہے، اس کے قریب بھی کوئی نہیں آ پا رہا، قریب بھی، بلکہ لوگوں کی پارٹیوں کی مجرمانہ غفلت ہے. حافظ نعیم اس وقت جاگے ہیں جب ہمارا ہیش ٹیگ جو ہے وہ بالکل ٹاپ ٹرینڈ کر رہا تھا، تو ان کا پہلا سٹیٹمنٹ ہی نیند سے سوتے ہوئے یہ آیا کہ یہ ریڈ، جب ہم کہہ رہے تھے کہ مردم شماری ہماری ریڈ لائن ہے، تو انہوں نے ریڈ لائن پہ تو بیان دیا سب سے پہلے کہ بھئی ریڈ لائن سے کچھ نہیں ہوتا، وزارتوں سے استعفیٰ دو، یہ بیان ہے. تو ریڈ لائن ان کے دماغ میں آیا کہاں سے؟ وہ ریڈ لائن ہم نے دی ہے نا، وہ ہم نے ہم کہہ رہے تھے مردم شماری ہماری ریڈ لائن ہے، اس پہ تو ان کا پہلا بیان ہے. ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے، یہ ہم کیمپین چلا رہے ہیں 3 مہینے سے. میں نے آپ کو ڈیٹ وائز اس کے ان تمام ڈیٹس کی آفیشیل ویڈیوز موجود ہیں، ڈاکیومنٹری پروف موجود ہیں. 3 دفعہ ہم وزیر اعظم سے مل چکے ہیں، 4 دفعہ ہم وفاقی وزیر سے مل چکے ہیں، ہم 6 سے زائد دفعہ جو ہے بیورو آف اسٹیٹکس کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے مل چکے ہیں. اس کے بعد ہم جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سے مل چکے ہیں. یہ ساری ایکٹیویٹیز کوئی پلاٹ پرمٹ کے لیے نہیں ہو رہی تھی. وزیر اعظم سے لے کر نیچے اگر کسی کلرک سے بھی اگر بات کر رہے ہیں تو صرف اور صرف مردم شماری کو صحیح لوگوں کو گننے اور گنوانے کے حوالے سے یہ ساری چیز ہو رہی ہے. اب اس کا یہ جو میں نے ساری ڈیٹیل آپ کو بتائی، اور ابھی میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے والا ہوں کہ جس کے بعد یہ کیس کلوز ہو جاتا ہے، اس کے لیے ذرا انتظار کیجئے، میں آ رہا ہوں اس کے اوپر. لیکن یہ جو میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے، یہ میں آپ کو دینے بھی والا ہوں. ابھی اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وفاقی ادارے نے خود اس ایم کیو ایم کی ساری کارروائیوں کے بعد، ہماری ساری کمپلینٹس کے بعد، ہمارے پیدر پہ فالو اپ کے بعد، انہوں نے خود اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ ہاں ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں کراچی کی مردم شماری میں. اور اگر پورے ملک میں 40,000 بلڈنگز ایسی ہیں جہاں پر ہائی رائزز، جہاں پر مردم شماری ٹھیک نہیں ہوئی ہے، تو 32,000 ہائی رائزز بلڈنگ کراچی میں ہے کہ اگر وہاں پر 10 فلور ہیں، 8 فلور ہیں، تو انہوں نے یہ بات مانی ہے خود. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کا ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے، محکمہ کہہ رہا ہے کہ ہم پہلی منزل اور دوسری منزل سے اوپر ہمارے لوگ نہیں گئے. یہ آؤٹ کم کس کی جدوجہد کی وجہ سے آیا ہے؟ یہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے، یہ مردم شماری کے ادارے نے یہ جو اپنی رپورٹ شائع کی ہے، یا یہ رپورٹ بتائی ہے، یہ اپنی غلطی مانی ہے، یہ کس کی جدوجہد سے آیا ہے؟ یہ ہماری جدوجہد سے آیا ہے. یہ ہمارے پے در پہ ان کو ناراضگی کی حد تک، وہ جب ہم ان سے بات کرتے میٹنگوں میں ناراض ہو جاتے تھے ہم سے کہتے تھے ناراض نہ ہو،
آپ ہماری بات سنیں اور جا کر تحقیق کریں. جب وہ ہماری بات سن کر جا کے تحقیق کر کے اگلی میٹنگ میں آتے تھے تو وہ اپولوجیٹک ہوتے تھے, وہ ہماری بات مانتے تھے, اور ہائیسٹ فورم سے یہ بات مان لی گئی کہ ہاں کراچی میں 32,000 ہائی رائزز ایسی ہے جہاں پر مردم شماری کو کرنے والا جو اسٹاف ہے وہ صحیح پہنچ نہیں سکا. دوسری بات کیا مانی انہوں نے کہ 16,000 بلاکس ہیں, کراچی کے 16,000 بلاکس ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا ایز ایم کیوم, وہ کہہ رہے ہیں, مردم شماری والا ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ ہاں 16,000 میں سے 7,000 بلاکس ایسے ہیں جہاں پر مردم شماری میں مسائل ہیں, صحیح نہیں ہوئی. 16,000 میں 7,000 بلاکس, 7,000 بلاکس وہ خود مان رہے ہیں. یہ کس کی کوششوں سے مانی بات انہوں نے؟ کسی نے ٹویٹ کر دیا, کسی نے کوئی بیان دے دیا, اس سے بات مانی ہے؟ یہ ہماری اس جد و جہد کی وجہ سے بات مانی ہے. وزیر اعظم سے مل رہے ہیں, وزیر سے مل رہے ہیں, وزیر اعلیٰ سے مل رہے ہیں, ایک ڈپارٹمنٹ کے جا کر ان کے عہدیداروں سے مل رہے ہیں, دن رات صبح دوپہر شام. اس روزے رمضان کے دنوں میں کارکنان نے کیمپ لگائے, ہزاروں کارکنان پورے شہر سندھ بھر میں ایک دروازے پہ جا کر لوگوں سے ان کی کمپلین لے کر وہ بیورو آف اسٹیٹسٹک کو پہنچا رہے ہیں. اس لیے کہ بیورو آف اسٹیٹسٹک کسی اجتماعی کمپلین یا ایپ کے اوپر کارروائی نہیں کرے گا. اگر ان کو اسی کمپلیننٹ کی کمپلین نہیں گئی اس کے نام سے اور ریٹن میں نہیں گئی تو وہ وہاں پر اس کو جو ہے وہ کوئی اس کو انٹرٹین نہیں کرتا. آپ کتنی ایپ بنا لو, آپ اپنے پاس کتنا ڈیٹا جمع کر لو, اس کا کوئی حاصل حصول نہیں ہے. وہ کام وہ چیز آئے گی جو خود بندہ جس کو شمار نہیں کیا گیا وہ خود کمپلین کرے. یہ کام ہم نے کروایا لوگوں سے. اگر وہ غریب لوگ تھے ہم نے جا کر ان کو جو ہے وہ پوسٹ کرنے کے پیسے دیے, ہم نے ان کے لیے پوسٹ کیے ان کو. جب جا کر اسلام آباد سے ٹیمیں اتری ہیں یہاں پر آ کر, اور وہ نیو کراچی میں, نارتھ کراچی میں گئے ہیں دروازوں پر, اور جا کر انہوں نے چیک کیا تو ان کو ہماری 100% بات ان کو صحیح ثابت ہوئی ہے. جب جا کر یہ رزلٹ آیا ہے, اور وہ اور کیا ان کی دو میں نے فائنڈنگ آپ کو بتا دی ان کی. ایک انہوں نے کہا کہ 32,000 ہائی رائزز پہ صحیح کام نہیں ہوا. دوسری انہوں نے بتا دی کہ 16,000 میں سے 7,000 بلاکس جو ہیں اس میں صحیح کام نہیں ہوا. تیسری فائنڈنگ سنیں, وہ کہتے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہے ہیں 860 بلاکس ہیں, 860 بلاکس ہیں. ایک بلاک میں 200 سے 250 گھر ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 860 ایسے بلاکس ہیں کراچی میں جہاں پر ایک گھر میں تعداد جو ہے وہ فی بندے کی 1 یا 2 لکھی ہے. صرف فی بندے کی تعداد, ایک گھر میں گھرانے کی تعداد, بندے کی تعداد 1 یا 2 لکھی ہے. 860 بلاکس میں ایک بلاک میں 250 سے زائد 200 سے 250 گھر ہوتے ہیں. انہوں نے ایک یا 2 کی انہوں نے تعداد لکھی, اور انہوں نے آگے بتایا ہے, انہوں نے یہ بتایا کہ اس کی وجہ سے تقریباً ایک بلاک میں پاپولیشن ان کی آ رہی جو 200 گھر ہیں, تو ایسے 860 بلاک ہیں جہاں پر پاپولیشن 200 سے زیادہ نہیں آ رہی. جہاں پر آپ سمجھ رہے ہیں میری بات, جہاں پر 860 ایسے بلاک ہیں جہاں پر ہر بلاک میں 200 سے زائد کوئی تعداد ہی نہیں آ رہی لوگوں کی, 200 سے زائد. آپ کو ذہن میں رہے کہ ہر بلاک میں جو گھروں کی تعداد ہے وہ 200 سے 200-250 ہے, اور بندوں کی تعداد کیا آ رہی ہے 200. ایسے کتنے, 1-2 نہیں, 860 بلاک انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے. کیسے آئیڈینٹیفائی کیے بھائی, کیسے آئیڈینٹیفائی کیے؟ یہ ہماری وجہ سے آئیڈینٹیفائی کیے, یہ ہماری محنتوں سے آئیڈینٹیفائی کیے, یہ ہمارے پہ در پہ جا کر ان کو. پہلے دن تو نہیں مان رہے تھے وہ بات. یہ جو میں نے آپ کو لسٹ بتائی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم نے ان کو ناراض کرنے کے حد تک ان کو ناراض ہو جاتے تھے ہم سے میٹنگوں میں کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ایویڈنسز ہوتے تھے. ہم نے جا کر کراچی والوں کا, حیدرآباد والوں کا, سندھ والوں کا اور پورے پاکستان والوں کا مقدمہ لڑائے. پورے پاکستان میں ہماری وجہ سے 40,000 ہائی رائزز بلڈنگز آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں. 40,000 ہائی رائزز آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں. اس 40,000 میں 32,000 ہائی رائزز وہ کراچی کی ہیں.
تو سارا معاملہ کھل کر سامنے. پھر یہ جو ڈیٹ بڑھی ہے ابھی جو ڈیٹ بڑھی ہے 1 ہفتے کی ڈیٹ بڑھی ہے, یہ جس دن فاروق ستار بھائی, خالد مقبول صدیقی بھائی اور امین الحق بھائی اور جاوید حنیف بھائی جس دن احسن اقبال صاحب سے وفاقی وزیر سے مل کر آئے ہیں اور ریکویسٹ کی ہے, اس کی شام میں جو ہے وہ یہ ڈیٹ بڑھی ہے. آگے چلیے. اگلی بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہر ایک گھر میں جو ایک آدمی کی رہنے کی تعداد ہے وہ ہمارے یہاں کراچی میں ہے 8%, اور جو ایک گھر میں 2 بندوں کی تعداد بتائی ہے وہ ہے 11%. پورے پاکستان میں یہ 3% سے زیادہ نہیں ہے, کراچی میں یہ 8% ہے. یعنی کہ کیا کیا انیومریٹر نے, بغیر گھر کو نوک کیے اس نے اپنے ٹیب پہ ایک پورے بلاک میں ایک بندہ ڈال دیا ہے خود سے. وہاں پر بندہ 12 رہ رہے ہوں, وہاں پہ 10 بندے رہ رہے ہوں, وہاں پر 8 بندے, اس نے بیٹھ کر ٹیب سے ایک دو کر کے اس نے جو ہے وہ ایک انٹری ڈال دی ہے. یہ ہے 8% کراچی میں, 11% 8% ایک افراد ایک گھر میں اور 11% 2 افراد ایک گھر میں. یہ تو پوری کراچی میں, پوری پاکستان میں 3% سے زیادہ نہیں ایسی تعداد. آگے چلیے. حیدرآباد اور کراچی میں تقریباً 11 لاکھ مکانات کم کر دیے گئے. کیسے کہہ رہے ہیں؟ صرف کراچی کے الیکٹرک کے آپ میٹروں کی تعداد نکالیں. یہ بتائی ہم نے بات بتائی ہے اداروں کو جو یہ کام کر رہے ہیں, ہم نے بات بتائی. صرف کے الیکٹرک کے میٹروں کی تعداد اٹھائیں وہ ہے 34 لاکھ. آپ نے کراچی کے گھر گنے ہوتا ہے 29 لاکھ. 34 لاکھ تو میٹر لگے ہوئے, اور کے الیکٹرک کہہ رہی ہے کہ میٹر سارے گھروں میں نہیں لگے ہوئے, 25% کنڈا چلتا ہے, 25% کنڈا چلتا ہے شہر میں, اور آپ کراچی کے گھر 29 لاکھ گن رہے. یہ کس نے بتائی جا کر بات ان کو؟ یہ ہم نے بتائی جا کر بات ان کو. اور اب اس پورے جد و جہد کا کلائمیکس پوائنٹ سنیں آپ, جس کے اوپر میں آ رہا ہوں. اس کا کلائمیکس سنیں آپ, اور وہ کلائمیکس یہ ہے, آپ ذہن میں رہیں. دوبارہ میں بتا دیتا ہوں کہ کراچی کی آبادی کتنی بتا رہے ہیں. کراچی کی آبادی بتا رہے ہیں 1,43 لاکھ, یہ بتا رہے ہیں ابھی. اور کلائمیکس سنیں آپ. کلائمیکس یہ ہے کہ ہمارے وفاقی وزیر رابطہ کمیٹی کے رکن سینیٹر فیصل سبزواری بھائی نے 27 مارچ کو ایز اے سینیٹر اور وفاقی وزیر نادرا کو ایک لیٹر لکھا اور پوچھا کہ کراچی میں 18 سال اور ان سے کم عمر کے لوگوں کا جو نادرا میں آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے اور بے فارم میں نام ہے جن کے, ان کا ڈیٹا ہمیں دے دیجئے. ٹھیک ہے, نادرا ہمیں ان لوگوں کے جو کراچی آئی ڈی پہ ان کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے اور جو بے فارم میں نام ہے. تو 7 اپریل کو نادرا نے جناب فیصل سبزواری صاحب کو اپنا یہ جواب دیا. یہ آپ کے سامنے, میں پیپر آپ کو دے دوں گا, اس کی کاپی مل جائے گی آپ. یہ اوریجنل لیٹر ہے نادرا کا. 7 اپریل کو سینیٹر نے, وفاقی وزیر نے 27 مارچ کو یہ لیٹر لکھا ہے, 7 اپریل کو جواب آ گیا. جواب کیا آ رہا ہے سنیے. نادرا یہ کہہ رہی ہے کہ صرف کراچی کے پتے پہ جو شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں وہ بنے ہوئے ہیں 1,35,40,000. 1,35,40,000. 1,35,40,000 18 سال والے لوگ ہیں کراچی کی آئی ڈی, کراچی کے ایڈریس پہ. اور نادرا کہہ رہی ہے کہ 41% اس 1,35,40,000 کا 41% اور ایڈ کر لیں جن کی فیملی کے بچوں کے نام بے فارم میں ہیں. تو یہ جب آپ ایڈ کرتے ہیں کہ 13.54 ملین 1,35,40,000 یہ اور 41% اور اس میں ایڈ کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے 1,91,00,000. 1,91,00,000 لوگ تو کراچی کے وہ ہیں جو کراچی کے ایڈریس پہ نادرا میں رجسٹرڈ ہیں. اور آپ ہماری پوری گنتی کتنی کر رہے ہیں؟ 1,43,00,000. تو یہ سیدھے اگر میں آپ کو حساب بتاؤں تو 2 کروڑ لوگوں کے تو شناختی کارڈ اور بے فارم میں نام ہے. اور آپ سوراب گوٹ سے کیماڑی تک سفر کریں,
اور آپ ہب چوکی سے گگر پاٹک تک سفر کریں، آپ کو 1 کروڑ انسان ایسا مل جائے گا کراچی میں جس کے پاس کراچی کا ایڈریس نہیں ہے، جس کے پاس کراچی کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، جس کے پاس کراچی کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے۔ تو 1 کروڑ 91 لاکھ تو کراچی کے ایڈریس کے آئی ڈی کارڈ اور بے فارم میں نام ہے۔ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ کسی کے بینر لگانے سے ہو گیا یہ کسی کے ٹویٹ کرنے سے ہو گیا یہ کسی کے الزام کرنے سے لگانے سے ہم پر ہو گیا؟ اب ہم نے کیا ہے، یہ ہمارے آدمی نے کیا ہے، یہ ہم نے اس کو ثابت کیا ہے۔ کیا جواب ہے اس کے بعد؟ کیا جواب ہے اس کے بعد؟ اس والی بات کے بعد کیا جواب ہے؟ یہ ہمارے پاس کانکریٹ پروف ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو پیپر ہے ہمارے پاس، اس پیپر کے بعد آپ سب لوگ اس کراچی کے جو لوگ جانتے ہیں، آپ سب کو یہ پتا ہے کہ یہ آرام سے یہ ہماری آبادی 3 کروڑ 10 3 کروڑ سے کم کی، بھائی 1 کروڑ 90 لاکھ تو نادرا بتا رہی نا ہے، اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ تو ہم یہ 1 کروڑ 43 لاکھ جو کراچی کی آبادی بتائی جا رہی ہے، ہم کیا جو گننے والے وہ خود نہیں مان رہے، ہم نہیں، جو گننے والے ہیں وہ ہماری کوششوں سے وہ خود نہیں مان رہے، وہ خود ان کی فائنڈنگز ہیں ہماری میٹنگز کے بعد، اور ان میٹنگوں میں ایسی میٹنگ ہے جو میں یہاں پر مینشن بھی نہیں کر سکتا، یہ صرف یہ ساری میٹنگیں نہیں ہیں، ان میٹنگز میں ایسی میٹنگز ہیں جو میں اس میں آپ کو ذکر نہیں کر سکتا۔ ہم نے کوئی دروازہ نہیں چھوڑا جو سینسس کے حوالے سے، مردم شماری کے حوالے سے ہم نے نہ کھٹکھٹایا ہو۔ تو یہ مردم شماری کرنے والے خود کہہ رہے ہیں کہ 32,000 ہم نے ہائی رائزز ہمارے نہیں گنے گا صحیح طریقے سے، وہ خود بتا رہے ہیں کہ 7,000 بلاکس کو صحیح نہیں گنا گیا، وہ خود بتا رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ 860 ایسے بلاکس ہوں جہاں پر ایک بندہ رہ رہا ہو گھر میں، وہ خود کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، یہ کس کی کوششوں سے کہہ رہے ہیں؟ یہ ہماری کوششوں سے کہہ رہے ہیں، یہ ہماری کوششوں سے کہہ رہے ہیں۔ لیکن میں چونکہ سیاست نہیں کرنا چاہتا تو میں آپ کو اگلی بات یہ بتانا چاہتا ہوں پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کو سارے، کہ دیکھیے ہماری بات سب نے سنی ہے، چاہے وہ بیورو آف اسٹیٹسٹک کا ڈپارٹمنٹ ہو، اچھی بات جو ہے، جو پازیٹو بات ہے وہ بھی کہنی چاہیے، چاہے وہ بیورو آف اسٹیٹسٹک کا ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ وفاقی وزیر احسن اقبال کا محکمہ ہو اور خود ہو، اور چاہے وزیر اعظم خود ہو، جب بھی ایم کیو ایم نے اس مردم شماری کے حوالے سے ان سے میٹنگ کے لیے ٹائم مانگا ہے، انہوں نے ہمارے لوگوں کو ٹائم دیا، انہوں نے ہماری بات سنی اور لاجیکل ساری بات ہماری مانی ہے، جس کے بعد ہی یہ سارا آؤٹ کم آپ کے پاس آیا ہے، جس کے بعد سارا۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم خدا نہ خواستہ پوائنٹ اسکورنگ نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بالکل ہماری بات سنی ہے، اور ان کی ہماری بات سننے کے بعد جو ان کا آؤٹ کم ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے، کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں۔ تو اس تمام چیزوں کا کرکس یہ ہے کہ ہم ان نمبرز کو نہیں مانیں گے، ایم کیو ایم اس نمبر کو نہیں مانے گی، جس نمبر کو ان نمبروں کو گننے والے نہیں مان رہے تو ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ اور ہمارے پاس تو یہ جب نادرا کا ریکارڈ آ گیا ہے، اس نادرا کے ریکارڈ کے آنے کے بعد ساری بات ختم ہو جاتی ہے، ساری بات ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بات بار بار کہی جاتی ہے کہ بھائی اس مردم شماری پر ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت سے باہر کیوں نہیں آ جاتی؟ سو کے اٹھتے ہیں آنکھ ملتے ہوئے، جب دیکھتے کوئی بات نہیں کہ حکومت، ارے بھائی یہ جو میں آپ کو 42 میٹنگیں بتا رہا ہوں، 3 دفعہ وزیر اعظم سے میٹنگ ہو گئی، 6 دفعہ وزیر سے میٹنگ ہو گئی، وزیر اعلیٰ سے میٹنگ ہو گئی، یہ جماعت اسلامی کیوں نہیں کرنے لی جا کے؟ یہ پی ٹی آئی کیوں نہیں کر لی جا کے؟ کتنی دفعہ میٹنگ ہو گئی؟ یہ ہوئی اس لیے رہی ہے کہ ہم حکومت میں اگر ہم حکومت آج چھوڑے، بھئی ہم نے اپنی حکومت سے کوئی پلاٹ پرمٹ تو نہیں لے رہے نا، اگر ہم یہ حکومت میں ہیں تو ہم حکومت کی وجہ سے تو یہ لیٹرز مل رہے ہیں ہمیں، ہمارا ایکسس ہے، حکومت کی وجہ سے تو وزیر اعظم مل رہا ہے ہمیں، حکومت کی وجہ سے تو ہمیں وفاقی وزیر مل رہا ہے، بیورو آف اسٹیٹک کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بیٹھ رہا ہے، ہمارا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا منسٹر جو ہے اس کا ممبر ہے۔ تو یہ جو بار بار یہ تانے دیے جاتے ہیں، بھائی ہم اگر کوئی اپنے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کریں تو آپ ہم پر کرٹیسزم کریں، اگر ہم یہ نہ ہو تو آپ نے کیوں نہیں کر لی میٹنگ؟ تو آپ سے باتوں کا ٹورنامنٹ کر سکتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم نے عملی طور پر یہ سب کچھ جو کر کے دکھایا۔ کراچی کے لوگ لاوارث نہیں ہیں، اب آپ کے جھوٹے نعروں میں نہیں آئیں گے،
آپ کے جھوٹے. ابھی آپ نے پی ٹی آئی جو اٹھ کر بیان دے دیتی ہے, ان کا رہنما اٹھ کر بیان دے دیتا ہے, عجیب الٹاپ قسم کی باتیں کر دیتے ہیں. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. بھائی آپ رانگ نمبر ہو کراچی کے لیے, لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا بھائی. اور کوئی جو ہے وہ یہ مردم شماری کسی کے پاس اپنے فون پہ اپنے مردم شماری کی ڈیٹیل جمع کرنے سے کوئی مردم شماری کا ڈپارٹمنٹ اس کو لفٹ نہیں کرائے گا جب تک کہ وہ بندہ خود مردم شماری کے ڈپارٹمنٹ کو اپنی کمپلین خود نہ کرے لکھ کر اپنی ہینڈ رائٹنگ میں. یہ کام ہم نے فیسیلیٹیٹ کرایا ہے کیونکہ اس کے لیے ورکر چاہیے, اس کے لیے اس کے دروازے پر جا کر آپ کو خوار ہونا ہے. یہ میں نے آپ کو 3 مہینے کی پوری کارگزاری سنائی ڈیٹ وائز. ہم آپ کو تصویریں دے سکتے ہیں, ہم آپ کو اخباروں کی کٹنگ دے سکتے ہیں. تو ایم کیو ایم ہی وہ واحد جماعت ہے جس نے اس مردم شماری کے مسئلے کو ہم نے اپنی ریڈ لائن بنائی ہے. ہم نے کہا کہ مردم شماری ہماری ریڈ لائن ہے, ہم نے اس کو اٹھایا ہے اور ہم ہی اس کو چلا رہے ہیں. لوگ اگر اس کے اندر جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اس کے اندر عوام کو گمراہ نہ کریں, ان کو پازیٹو ان کی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں تو کریں, ورنہ اپنے آپ کو رسوا نہ کریں. جب وہ جھوٹ بولیں گے ہم آ کر سچ بولیں گے. جب وہ جھوٹ بولیں گے ہم آ کر سچ بولیں گے, اور اس سے زیادہ سچ اور کوئی نہیں ہے. تو یہ آپ کے اور ہم پر کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ یہ سب کراچی مخالف جماعتیں ہیں, ایک کراچی دشمن جماعتیں. کراچی والوں میں تو میں بتانا چاہتا ہوں, سندھ والوں میں تو میں بتانا چاہتا ہوں, ان کو پتا ہے کہ ابھی اس کراچی کا یہ نسل کشی کو روکنے کا جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور جو یہ مقدمہ لڑ رہی ہے وہ ایم کیو ایم لڑ رہی ہے. انہوں نے کہا اس ایم کیو ایم کو طرح زخمی کر دو, اس کے ہاتھ پیر کاٹ دو کہ یہ کراچی والوں کا مقدمہ نہیں لڑ سکے, ہم ان پہ اتنا کرٹیسائز کر دیں. تو ہم نہ تو ان کی باتوں میں آئیں گے اور نہ ڈیویٹ ہوں گے اور نہ اس مقصد سے پیچھے ہٹیں گے. یہ جو ساری آؤٹ کم آج آ رہی ہے یہ ہماری کوششوں کی وجہ سے آ رہی ہے. یہ آپ کے گوش گزار کرنا تھا. میں نے آپ کے سامنے سارے ثبوت رکھ دیے, اپنی کاوشیں بتا دی. کراچی کے لوگ, سندھ کے لوگ اور جو شہری علاقوں کے خاص طور پہ لوگ ہیں, اس کی اور بہت زیادہ ڈیٹیل ہے, مجھے آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی. جاوید صاحب پوری فائل لے کر بیٹھے ہوئے تو پوری رات گزر جائے گی جو ہمارے پاس آؤٹ کم ہے. لیکن میں آپ کو یہ ڈیٹیل نہیں دینا چاہتا کہ آپ بور ہو جائیں گے. پاکستان جو میری موٹی آپ سے باتیں تھیں, 2% باتیں تھیں, وہ میں نے آپ کو کر لی, اس میں اتنا ٹائم لگ گیا. تو آپ حضرات کی تشریف آوری کا شکریہ. اور میں پاکستان کے کراچی کے لوگوں سے, سندھ کے لوگوں سے خاص طور پہ کہتا ہوں, حیدرآباد, کراچی اور تمام علاقوں کے لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ خدا را کسی بھی پروپیگنڈے میں آئے بغیر جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو سمجھیں اور ہم پر بھروسہ کریں. انشاءاللہ تعالی نہ پہلے کراچی کو جو اکیلا چھوڑا تھا, نہ آج اکیلا چھوڑیں گے, نہ سندھ کو اکیلا چھوڑتا, نہ آج اکیلا چھوڑیں گے. بہت شکریہ. ہلو, شاہد بھائی دیکھیں, میں آپ کو ساری میٹنگیں تو ساری باتیں تو یہاں پر اس پریس کانفرنس میں نہیں بتا سکتا. کوئی ایسا دروازہ, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے جو ایم کیو ایم لوگوں کے لیے نہیں کھٹکھٹایا. ایم کیو ایم نے لوگوں کے لیے نہیں کھٹکھٹایا, اور ہم اپنی ساری کارگزاریاں آپ کے سامنے چاہتے ہوئے بھی نہیں رہ سکتے. تو میں صرف آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اتنی چیزیں جان رہے ہیں اور ہمارا آپ درد محسوس کر رہے ہیں, اور ہم نے اس کے لیے باقاعدہ برائی لی ہے, ہم نے لوگوں کو ناراض کیا ہے. جب ہم شروع میں ان سے بات کرتے ہیں جا کر تو ناراض ہو جاتے ہیں, نہیں کیسا ہو سکتا ہے یہ کہ بھئی ہماری بلڈنگ میں کوئی آئی. بھئی ہمارے پاس پروف ہے, ہمارے پاس ویڈیوز ہیں. جب وہ جا کر ایک ہفتے کے بعد جب دوبارہ ہم ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں نہیں آپ کے پاس ہے. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 32,000 بلڈنگ کا پتہ چلا ہے, یہ کیسے پتہ چلا ہے؟ یہ ہماری وجہ سے پتہ چلا ہے. پہلے ان تو نہیں پتہ چل رہی تھی یہ بات. یہ جو 7,000 بلاکس کا پتہ چلا ہے, یہ کیسے پتہ چلا ہے؟ جو 860 ایسے بلاکس کا پتہ چلا جہاں پر انیومریٹر سے صرف جا کر اپنے ٹیب میں 1 1 2 2 صرف اپنی مرضی سے لکھ دیا ہے. یہ کیسے؟ یہ ہماری وجہ سے پتہ چلا ہے. تو ریسٹ اشور, خاطر جمع رکھیے, بالکل آپ مطمئن رہیے. اور سارے لوگ آپ کے ذریعے میں لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے, کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے جو کہ میٹر کرتا ہے اس کو ہم نے نہ کھٹکھٹایا ہو. میں ساری چیزیں آپ کے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر ڈیفینیٹلی چاہتے ہوئے بھی شیئر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جی 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 بھی بتائی, اور دیکھنے میں بھی واقعی یہی پتہ لگا کہ ایم کیو ایم نے اس میں بہت جدوجہد کی ہے. لیکن یہاں پہ آپ نے ایک بات کی کہ ہم حکومت سے اس وجہ سے نہیں نکلتے تاکہ ہماری بات سنی جائے, اور سنی بھی گئی.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کی کوئی اوقات، کوئی ویلیو نہیں ہے. مطلب اب جب بھی کبھی اپوزیشن میں اگر آپ بیٹھیں گے یا کوئی پارٹی بیٹھے گی تو اس کی کوئی بات کی ویلیو نہیں ہوگی. دیکھیں اس میں تو بڑی لمبی بات کی جا سکتی ہے. میں نے آج کے اس کارکردگی کے حوالے سے میں نے صرف یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم نے اس حکومت میں رہنے کا کیسے لوگوں کے لیے فائدہ لیا ہے، کیسے لوگوں کے لیے فائدہ لیا ہے. میرا صرف یہاں پوائنٹ یہ تھا. یہ تو ڈیبیٹیبل بات ہے. دیکھیں اس پاکستان کو آئیڈیل جمہوریت تو ہے نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہے. آپ کو پتا ہے، ہمیں پتا ہے سب لوگوں کو. تو ہم اپوزیشن میں صرف اگر ہم بیان بازی کریں گے بیٹھ کر تو بیان بازی سے تو کچھ نہیں ہوتا. پھر آپ کو روڈوں پہ نکلنا پڑے گا، پھر آپ کو ٹریفک بلاک کرنا پڑے گا، پھر آپ کو جو ہے وہ کوئی اور معاملات کرنے پڑیں گے، جب جا کر آپ کی بات سنی جاتی ہے. پاکستان کا دستور طریقہ کار تو یہی ہے. تو میں صرف آپ کو یہاں چونکہ یہ اسپیسیفک سینسس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے پورے کراچی بھر میں. آپ دیکھیں ساری پارٹیاں جو ہے وہ سوتے ہوئے سے جاگ گئی ہیں اور ان کو جو ہے وہ کوئی اور نظر نہیں آ رہا اور ایم کیو نظر آ رہی ہے. تو میں نے اس حوالے سے آپ کو یہ والی بات کی کیونکہ اس پہ بار بار بہت بات ہوتی ہے. میں صرف یہ اپنا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ جو ساری ہماری جو ہے وہ اچیومنٹس ہیں یہ ڈیفینیٹلی شاید اتنی نہیں ہو پاتی اگر ہم حکومت کا حصہ نہیں ہوتے. وزیر اعظم آپ کو کیوں بھائی میں کہہ رہا ہوں دوسری پارٹیاں کیوں نہیں مل رہی وزیر اعظم سے؟ دوسری پارٹیوں نے جا کر وزیر اعلیٰ سے کیوں نہیں ملاقات کر لی؟ اور ساتھ ساتھ میں بتاؤں دیکھیں میں ایک بہت امپورٹنٹ بات، سوری آپ کی میں رہ گئی. ہماری کل وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ہماری ڈیلیگیشن کی. ہم ان کے پاس اپنی کمپلینس لے کر گئے تھے اور انہوں نے بھی ہماری ان کمپلینس کو انڈورس کیا، بلکہ وہ اپنی بھی کمپلینس بتا رہے تھے. اور کل وہاں بیٹھ کر انہوں نے جو اپنی بات کی وہاں بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ بھئی ان انیومریٹرز پہ اور اس اسٹاف پہ آلدو کہ وہ سندھ گورنمنٹ کے امپلائیز اسٹاف ہیں لیکن ہمیں بھی تحفظات ہیں. تو میں جو سچ بات ہے ہمیں کر دینی چاہیے. اور ہم نے میں ان کی بات میں ہم مان رہے ہیں یہ والی بات، کتنی مان رہے ہیں کتنی نہیں مان رہے، کتنی اس میں یہ انیومریٹرز اور یہ اسٹاف والی بات جو کر رہے ہیں کیا وہ بائی ڈیزائن غلطی کر رہے ہیں یا وہ نااہلی کر رہے ہیں یا کمپیٹنٹ نہیں ہے یا ان کو ٹریننگ نہیں ہے یا ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے. یہ الگ الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن ان کا جو ورژن ہے سندھ حکومت کا جو ورژن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی تحفظات ہیں، یعنی کہ وہ ان کو بھی تحفظات ہیں. اور انہوں نے ہماری ان ساری فائنڈنگز کو وزیر اعلیٰ صاحب نے مانا ہے اور انہوں نے جو اپنی بات کی ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اس کے اوپر تحفظات ہیں. بہت ساری جگہوں پہ وہ بھی مثالیں دے رہے تھے کہ وہ یہ ٹھیک نہیں. اور انہوں نے کہا کہ نہیں اس تاثر کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہ بائی ڈیزائن نہیں ہے ان کی کوئی انوالومنٹ پروونشل گورنمنٹ کی اس میں کوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ انوالومنٹ نہیں ہے. اگر انوالو دیکھیں اگر ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر اسٹاف ہے ڈی سی کے انڈر میں کام کر رہا ہے، اے سی کے انڈر میں کام کر رہا ہے، پروونشل گورنمنٹ کا اسٹاف ہے تو بھائی اگر وہ غلط کام کر رہا ہے اور کسی نے انسٹرکشن نہیں دی ہے تو اس غلط کام کرنے سے روکنے کی ذمہ داری تو انہی کی بنتی ہے ڈیفینیٹلی. اور ان کو کرنا چاہیے اور اس کو ٹرین یا کو طرح سے کار نکالنا چاہیے کیونکہ وہ گورنمنٹ ہے اور وہ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. یہ ہماری گزارشات تھی جو ہم نے ان کے سامنے رکھی ہیں. تو یہ بھی میں نے آپ کو ان کا بھی ورژن آپ کو بتا دوں. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ کیوں اس لیے ہو رہا ہے کہ ایم کیو ایم اس کے اوپر کوشش کر رہی ہے اور ہم نے اس کے اوپر بہت ایفرٹس کیے ہیں. ایک آخری بات یہ کہ بھائی کراچی کے لوگ اور سندھ کے لوگ اور شہری علاقوں کے لوگ بالکل اس والی بات سے مطمئن ہو جائیں کہ ان کے حقوق پر سودے بازی ہم نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے. یہ دوسرے لوگ کرنا چاہتے ہیں. بھائی دیکھیں میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا بات لیکن ہم نے یہ صوبہ ہم نے لوکل گورنمنٹ کا بوائیکاٹ کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ پروونشل گورنمنٹ ایک لیٹر دے چکی تھی 10-1 کا کہ 53 یونین کاؤنسل کو ہم جو ہے وہ ایڈ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھ چکی تھی. ہم نے کہا اگر ہم یہ لڑ لیں گے الیکشن تو یہ 53 یونین کاؤنسل تو ایڈ نہیں ہو پائیں گے. تو ساری پارٹیوں کو ہمارے ساتھ بوائیکاٹ کرنا چاہیے. تو اسپیشلی وہ پارٹی جس نے بہت سارے پیسے خرچ کر لیے جماعت اسلامی نے میئر بننے کے لیے، میئر وہ پھر بھی نہیں بن پا رہے، جس نے بہت اربوں روپے لگا لیے حافظ نعیم صاحب نے محترم نے میئر بننے کے لیے، وہ میئر پھر بھی نہیں بن پا رہے. ان کو کراچی کے حقوق کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے تھا. وہ الیکشن لڑ لیے اور آپ دیکھیں کہ ہمارے الیکشن نہ لڑنے کی وجہ سے کراچی میں صوبائی حکومت کو 53 یونین کاؤنسلز کو ایڈ کرنا پڑا. 53 یونین کاؤنسلز پورے ایک شہر کے برابر، چھوٹے شہر کے برابر ہے. تو جماعت اسلامی نے یہ الیکشن لڑ کر، پی ٹی آئی نے یہ الیکشن لڑ کر، پیپلز پارٹی نے الیکشن لڑ کر کراچی کی 53 یونین کاؤنسلز کا سودا کیا ہے، لوگوں کا سودا کیا. ہم نے یہ سودا نہیں کیا. ہمارے الیکشن سے باہر رہنے کی وجہ سے بعد میں پیپلز پارٹی کو اس کو ایڈ کرنا پڑا کراچی میں. اب جب اگلی گنتی ہوگی تو وہ 53 کو ایڈ کر کے 244 یونین کاؤنسل نہیں بلکہ 299 یونین کاؤنسل سے گنتی شروع ہوگی کراچی کی. یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے. اور انہوں نے اربوں روپے کے اشتہار لگا دیے. ابھی بھی وہ اس کے اوپر اشتہار بازی کرنے چل پڑے، سوتے سے اٹھ کر ریڈ لائن
اگر ہے تو استعفا کیوں نہیں دیتے؟ اس کا مطلب ریڈ لائن جا کر ہم نے جب ریڈ لائن والی کیمپین چلائی ہے، یہ ریڈ لائن والی کیمپین جا کر لگی ہے بہت زبردست طریقے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر، اس سینسس کے اوپر منافقت والی سیاست جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. بہت شکریہ.